وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ کیا ہم فرض نماز، سنتوں یا نوافل کے سجدوں میں مسنون دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ مسنون دعاؤں سے مراد یہ ہوتا ہے جو اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت سے ثابت ہیں، یعنی آپ کے طریقے سے ثابت ہیں، ہمیں فرض نماز کے رکوع اور سجدے میں وہی دعائیں کرنی چاہیے۔ شاید کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تھوڑی دعائیں ہیں اس لیے کہتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دعائیں رکوع میں اور 7 دعائیں سجدے میں مانگی۔ اگر انسان وہ 7 دعائیں پڑھ لے جس میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اپنے پیغمبر کو اس میں سکھا دیا، اس سے جامع دعا کون سی ہو سکتی ہے جو اللہ کے رسول نے کر دی؟ اس لیے فرائض کے اندر وہی دعائیں پڑھنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں۔ رہا نوافل تو اس کے بارے میں بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ ہاں سجدوں کے اندر دیگر دعائیں بھی مانگ لینی چاہیے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس طرح استعاذہ اور تعوذ کے الفاظ مختلف آتے ہیں، ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے جب قیام کیا ہے، تہجد پڑھی ہے، تو آپ نے کیا پڑھا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، آپ نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں ان کو ہی پریورٹی دینی چاہیے اور ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں، آپ اکیلے بیٹھ کے مانگ لیں، آپ اکیلے سجدے میں جا کے دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن حبیرہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک کو دیکھا کہ مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور سجدے میں چلے گئے۔ میں نے کہا ابھی سر اٹھاتے ہیں، ابھی سر اٹھاتے ہیں، لیکن وہ سجدے میں تھے یہاں تک کہ عشاء کی اذان ہو گئی۔ لوگوں کو اصل میں عبادت اور سجدوں میں لذت ایسی آتی تھی، اس سے بڑھ کے وہ کسی چیز میں لذت محسوس نہیں کرتے تھے۔